بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ اے میرے اللہ، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بزرگ، اے میرے اللہ، ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ میرے اللہ ہم پر خاص اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ، کیونکہ تیرے بغیر اس دنیا کے اندر ہمارا اور کوئی نہیں۔ اگر تو ہم پر نظر کرم نہیں کرے گا تو اس دنیا میں ہمارا کوئی والی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ تو اس لیے میرے اللہ، آپ کا وعدہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے خلوص نیت سے، اس کے ہاتھ آپ خالی واپس نہیں موڑتے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جمعرات کا دن بڑا مقدس دن ہے۔ اس دن کو اللہ کے خاص فرشتے آسمان پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور جب مغرب کی نماز ادا ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے اس دنیا پر آ جاتے ہیں اور جمعے کی مغرب تک اس زمین پر رہتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر اپنے گھر کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے گھر کی تنگ دستی کے لیے، اپنے بچوں کی پڑھائی اور شادی کے لیے، اور اپنے گھر کے اندر تمام بیماروں کے لیے جو انسان مانگتا ہے، وہ فرشتے سونے کے قلموں کے ساتھ لکھ کر چاندی کے ورقوں پر پھر وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک کے سامنے جب وہ رجسٹر آتا ہے تو میرا اللہ بڑا رحیم اور کریم مہربان ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ میرا اللہ اسی وقت ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اس بندے کی خواہشات کو پورا فرما دو، اس بندے کی خواہش کو پورا کر دو۔ تو یہ دن بڑا مقدس دن ہے جمعرات کا۔ آج آپ کے سامنے نماز مغرب کے بعد جمعرات کے دن جس وقت فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں، یہ اس وقت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بڑا غور سے سننا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ میں اس رب ذوالجلال کا لاکھ بار شکر ادا کروں تو کم ہے۔ ہمارے جتنے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ پہلے بڑے پریشان تھے، ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں اور دکھ اتنے تھے کہ وہ خود حیران تھے کہ ہم کتنے ابسینٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بچوں کی نوکری، ان کے بچوں کی شادیاں، اور گھر کے اندر جب سے اس چینل پر لوگ موجود ہیں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، کسی کے گھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں جو ہمارے ساتھ پراپر چل رہے ہیں۔
تو میں التجا کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور بیل آئیکن کے بعد آپ نے کمنٹ سیشن میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنے علاقے کا نام ضرور لکھنا، تاکہ جو بھی عمل نیا ہو وہ آپ کو اس کی اجازت دی جا سکے۔ جو ہمارے پرماننٹ سبسکرائبر ہیں ان کو تو اجازت ہم نے دے دی ہے، اور جو نئے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جو سب سے ضروری بات ہے وہ پہلے سماعت فرمائیں۔ آج کا وظیفہ آپ کے سامنے آیت الکرسی کا ہے۔ آیت الکرسی سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں اس کی تھوڑی سی بات سن لیں کہ یہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ تو ابو منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے عظیم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ سننے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے مانے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس آیت الکرسی کو ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کی میں آج آپ کو برکتیں بتا رہا ہوں، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آیت الکرسی جو انسان پڑھتا ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور نمبر 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا اللہ کے حکم سے۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا، غریب ہوگا، تنگ دستی اس کے گھر ہے، پیسے نہیں، تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھے گا، وہ چوری اور اس کے علاوہ پانی کے اندر ڈوبنے سے جو موت واقع ہوتی ہے، اور جو کوئی انسان جل جاتا ہے خواہ وہ بجلی سے یا ویسے آگ سے، اس سے مکمل طور پر وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور 5ویں نمبر پر، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو میرے اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے اوپر اتنی برکت اور رحمت ہے کہ اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کتنا بڑا عمل ہے، آپ نے ہر روز اس کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد خصوصاً جمعرات کے دن اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے، جو حاجت ہوگی اللہ اسی وقت پورا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔